مسلمانوں پر قریش کے مظالم۔ کفار قریش کی عداوت مسلمانوں سے روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ جہاں کسی مسلمان کو تنہا پا لیتے، چیخ کھول کر ستاتے۔ ان میں سے چند مسلمانوں کا حال یہاں درج کرتے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقدس بزرگ یمن کے رہنے والے تھے۔ مکہ میں آئے تو ابو حذیفہ کی سمیہ نامی کنیز سے شادی کر لی۔ ان سے دو بیٹے ہوئے، ایک حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقدیر جو یاور تھی تو سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ کفار قریش نے ان بیچاروں کو پردیسی سمجھ کر ایک دن ان پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کو اتنا مارا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ اتفاقاً حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا تو ان کو زخمی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی، لیکن صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تسلی دے کر فرمایا، خدا پر نظر رکھو، وہی تم کو اس مصیبت کا اجر دینے والا ہے۔ ابو جہل ملعون نے حضرت یاسر کی بیوی کو نیزے کی انی سے اس طرح اذیت پہنچائی کہ وہ خاتون جابر نہ ہو سکیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت یاسر بھی زخموں سے چور چور ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت یاسر اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بزرگ قبیلہ بنی تمیم کے ایک بڑے نیک دل انسان تھے۔ زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر بیچ ڈالے گئے تھے اور ام انمار نامی خاتون نے ان کو خریدا تھا۔ یہ اس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جب صرف 6-7 مسلمان ہی تھے۔ قریش انہیں طرح طرح سے ستاتے تھے۔ ایک دن ظالموں نے یہ غضب ڈھایا کہ بہت سے کوئلے روشن کر کے انہیں جبرن ان پر چت لٹا دیا اور سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے تاکہ کروٹ بھی نہ بدل سکیں۔ جب تک ایک ایک کوئلہ ٹھنڈا نہ پڑ گیا ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ اللہ، کیسے کامل الایمان لوگ تھے کہ اس قسم کے مظالم برداشت کرتے تھے لیکن اسلام کو چھوڑنے کا نام بھی نہ لیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ وہ شقی ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو جلتی ریت پر لٹاتا اور پتھر کی گرم چٹان سینے پر رکھ دیتا تاکہ کسی طرف جنبش نہ کر سکیں۔ کبھی ان کی گردن میں رسی باندھ کر شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا کہ مویشیوں کی طرح ان کو مکے کے پہاڑوں میں گھسیٹتے پھریں۔ کبھی بھوکے پیٹ آپ کی مشکیں باندھ کر کوڑوں سے اتنا مارتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ مگر واہ اسلام کے سچے فدائی، جب بدن پر کوڑے کی ضرب پڑتی تو بجائے آہ کی زبان سے آہت آہت کی آواز نکلتی۔ جب جناب عباس نے ان کو خرید کر آزاد کیا تب ان مظالم سے جان بچی۔ اسلام میں ان بزرگ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش ان کو بھی اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مظالم سے اکتا کر جب انہوں نے مکے سے ہجرت چاہی تو قریش نے پہلے تو زبردستی روکا۔ جب باز نہ آئے تو ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں جانا ہی ہے تو اپنا سارا مال یہیں چھوڑ جاؤ، ورنہ ہم یہاں سے ایک قدم ہٹنے نہیں دیں گے۔ وہ دولت ایمان سے مالا مال تھے، مال دنیا کو ہیج سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا اور خود وہاں سے ہجرت کر گئے۔ حضرت افلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو فقیہہ تھی۔ ابتدا میں صفان ابن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلال کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ امیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر گھسیٹتے پھرو اور تپتی زمین پر لٹا کر ایک بھاری پتھر کی سل سینے پر رکھ دو۔ اس پتھر کے وزن سے اس بیچارے کی زبان باہر نکل آئی مگر ایمان تو پھر بھی دل سے نہ نکلا۔ لبینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نیک بخت بی بی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھیں۔ وہ حالت کفر میں جب ان کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے تھے، میں نے رحم کھا کر تجھے نہیں چھوڑا بلکہ اس وجہ سے ہاتھ روک لیا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ وہ استقلال سے جواب دیتی، اے عمر، اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو خدا تمہیں اس ظلم کا ضرور بدلہ دے گا۔ زنیرہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حضرت عمر کے قبیلے کی کنیز تھیں۔ ایک دن ابو جہل نے ان کی آنکھوں پر اتنی ضربیں لگائیں کہ بیچاری کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ہونے کے بعد جب انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے اسلام کا اعلان کیا تو کفار قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیا اور اسی حالت میں گھسیٹتے ہوئے باہر ڈال آئے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے افراد ایسے کامل ایمان تھے جو بے شمار مظالم کا سامنا کرنے کے باوجود اپنے ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔